حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ وقت تھے، ایک مرتبہ رات کو نکلے، دیکھا کہ ایک گھر سے دھواں نکل رہا ہے، اور قریب ہو کر کے جب دیکھا تو بچے رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون سے پوچھا کہ یہاں بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا، عمر کی جان کو روتی ہوں اس لیے کہ کئی دن ہو گئے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کیا کرتی ہوں، اس دیگچی کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے آگ لگا دیتی ہوں اور بچوں کو بہلا دلا کے سلا دیتی ہوں کہ کھانا بن جائے گا تو تمہیں دوں گی۔ آج اتنے بھوکے ہیں کہ رو رہے ہیں اور بات کو نہیں مانتے۔ حضرت عمر کے پاؤں سے زمین نکل گئی اور رونا شروع کیا۔ فوراً لوٹے، بیت المال میں گئے، گھی لیا، آٹے کی بوری لی، جو کچھ تھا ضرورت کا سامان اٹھا کر کے جب آ رہے تھے تو آپ کے غلام حضرت اسلم نے دیکھا تو فرمایا، امیر المومنین مجھے دے دیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا اسلم کل قیامت کی صبح بھی تم میرا گناہوں کا وزن اٹھا لو گے؟ تو حضرت اسلم فرمانے لگے، حضور وہاں تو ہر کوئی اپنے اپنے نامہ اعمال، اپنے گناہ، اپنی نیکیاں اٹھائے گا۔ تو فرمایا پھر آج عمر کو اپنا ہی اٹھانے دو۔ اٹھا کے لے گئے، وہاں پہنچے اور لکھا ہے کہ آگ جب بجھ جاتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس آگ کو پھونکے مار کے کیا کرتے، چلاتے، اس کو بھڑکاتے۔ کھانا جب بن گیا، بچوں کو کھانا کھلایا گیا تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اور پاؤں زمین پہ رکھ کے جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح زمین پر چلتے اور فرما رہے تھے کہ عمر جتنا رلایا ہے آج اتنا ان کو ہنسانا بھی تیرا کام بنتا ہے۔ اور اس عورت سے کہا، عمر کو معاف کر دیجئے۔ عورت نے کہا، نہیں، کل قیامت کی صبح عمر کا گربان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، میں اس سے پوچھوں گی۔ اگر خبر گیری نہیں کر سکتے تھے تو پھر امیر المومنین کیوں بنے؟ حضرت عمر چیخ کر کے رونے لگے، بلبلانے لگے۔ فرمایا، بہنا وہ بد نصیب عمر تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اس عورت نے کہا، کیا آپ ہی عمر ہو؟ تو قربان جاؤں کہ کیسا ان لوگوں کا ایمان تھا، کیسے خدمت کے جذبے تھے کہ آپ جب یروشلم جا رہے، ایک اونٹ ہے، ایک غلام ہے، ایک آپ ہیں، تھوڑی دیر وہ بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر آپ بیٹھتے ہیں۔ اب جب بیت المقدس قریب آیا یروشلم تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی پیدل چلنے کی اور غلام کے اوپر بیٹھنے کی تھی۔ تو غلام نے کہا، حضرت آپ اوپر آ جائیں، اب لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا، نہیں، میں ناانصافی نہیں کرتا، میں ہی چلوں گا۔ اور یروشلم کے بازار میں حضرت عمر امیر المومنین 10 لاکھ مربع میل کے حکمران ہونے کے باوجود غلام کو اوپر سوار کیا اور خود پیدل چل کر کے گئے ہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کا ایمان کہ جن کو فکر تھی کہ میری آخرت درست ہو جائے، دنیا میں جو ہوتا ہے ہو جائے لیکن آخرت کو خراب نہیں کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے صحابہ اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔